ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد خالد حبیب، جیسا کہ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ والے سبق کا ترجمہ مکمل ہو چکا ہے اور آج انشاءاللہ سبق الربانیون کا ترجمہ ہوگا۔ الربانیون والے سبق کا ترجمہ ہوگا اور یہ سبق بھی دیگر پچھلے اسباق کی طرح قسطوں میں نشر ہوگا انشاءاللہ، اور یہ اس سبق کی پہلی قسط ہے جس کا ترجمہ ہونے جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ الربانیون، اللہ والے لوگ۔ الشیخ ابو الحسن الندوی رحمہ اللہ۔ وقع الی کتاب فی اردو اسمہ ارشاد رحمانی۔ وقع یقع وقعا، واقع ہونا گرنا، مراد ہے ملنا، موصول ہونا۔ وقع الی، مجھ کو ایک کتاب ملی۔ وقع الی کتاب، مجھ کو ایک کتاب ملی، فی اردو میں، اسمہ ارشاد رحمانی، جس کا نام ارشاد رحمانی ہے۔ وقع الی، میرے پاس آ اتری، یعنی مجھ کو موصول ہوئی۔ مجھ کو ایک کتاب موصول ہوئی اردو میں جس کا نام ارشاد رحمانی ہے، من تالیف العالم الربانی الشیخ محمد علی المنکری مؤسس ندوۃ العلماء، اور یہ کتاب ندوۃ العلماء کے بانی شیخ محمد علی منکری رحمہ اللہ، جو ایک ربانی عالم تھے، ان کی تالیف کردہ ہے۔ من تالیف العالم الربانی الشیخ محمد علی المنکری مؤسس ندوۃ العلماء، مؤسس بانی، بنیاد ڈالنے والا، اسس یؤسس تاسیسا، بنیاد رکھنا، مؤسس بانی یعنی بنانے والا، بنیاد رکھنے والا۔ تو ندوۃ العلماء کے بانی شیخ محمد علی منکری رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک ربانی عالم تھے، العالم الربانی، جو ایک ربانی عالم تھے، ان کی تالیف کردہ کتاب ارشاد رحمانی جو اردو میں ہے، وہ میرے ہاتھ لگی۔ وقع الیہ، وہ میرے ہاتھ لگی، مجھ کو ملی، یعنی اردو زبان میں ایک کتاب میرے ہاتھ لگی، مجھ کو موصول ہوئی، اس کا نام ارشاد رحمانی ہے، اور یہ کتاب عالم ربانی، من تالیف العالم الربانی، یہ کتاب عالم ربانی مولانا محمد علی منکری رحمۃ اللہ علیہ بانی ندوۃ العلماء کی تصنیف کردہ ہے۔ ذکر فیہ فی اسلوب طبعی مؤثر مقابلاته، انہوں نے یعنی عالم ربانی محمد علی منکری رحمۃ اللہ علیہ نے فیہ، اس کتاب میں تذکرہ کیا ہے، فی اسلوب طبعی، فطری طریقے پر، مؤثر انداز میں، مقابلاته، اپنی ملاقاتوں کا، مع بعض کبار المخلصین، بعض بڑے مخلص، والعلماء الربانیین، اور علماء ربانیین کا، فی عصرہ، اپنے زمانے میں، یعنی اپنے زمانے کے بعض بڑے مخلص اور علماء ربانیین کے ساتھ ملاقاتوں کا تذکرہ انہوں نے اس کتاب میں کیا ہے، محمد علی منکری رحمۃ اللہ علیہ نے، یعنی اپنے زمانے کے، فی عصرہ، اپنے زمانے کے بعض بڑے مخلص یعنی برگزیدہ ہستیاں اور علماء ربانیین سے ملاقات کا ذکر کیا ہے، فطری طریقے پر، فی اسلوب طبعی، فطری طریقے پر، مؤثر، اور مؤثر انداز میں، یا سادہ اور مؤثر طریقے پر انہوں نے ذکر کیا ہے۔ جو ارشاد رحمانی کتاب ہے، اس میں مولانا محمد علی منکری رحمۃ اللہ علیہ نے مؤثر انداز میں، مؤثر طریقے پر اور فطری طریقے پر اپنی ملاقاتوں کا ذکر کیا ہے، ان بعض بڑے مخلص ہستیوں کے ساتھ جو انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں، ان کا تذکرہ کیا ہے، اور علماء ربانیین کا اپنے زمانے میں۔ وخص بالذکر شیخہ مولانا فضل الرحمن الگنج مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ۔ خص یخص خصا، خاص کرنا، خص بالذکر، تذکرے میں خاص کرنا، خص بالذکر، تذکرے میں خاص کرنا۔ وخص بالذکر شیخہ، اور انہوں نے یعنی مولانا محمد علی منکری رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پر ذکر کیا ہے، وخص بالذکر شیخہ، اور خاص طور پر انہوں نے اپنے شیخہ، اپنے شیخ مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کیا ہے۔ وخص بالذکر،
اور خاص طور پر انہوں نے یعنی محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ نے شیخہ اپنے شیخ مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کیا ہے۔ خاص طور پر انہوں نے ذکر کیا ہے اپنے شیخ مولانا فضل الرحمن کا۔ وَكَيْفَ تَعَرَّفَ بِهِ، تعرف يتعرف تعرفا بِهِ، جان پہچان ہونا۔ وَكَيْفَ تَعَرَّفَ بِهِ، اور کیسے ان سے ان کا تعارف ہوا، کیسے جان پہچان ہوئی، اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ یعنی مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف، مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ کا جو تعارف ہے اور جو ان کی جان پہچان مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی، اس کا بھی تذکرہ انہوں نے کیا ہے، کیسے ہوئی اور کیسے ان سے تعارف ہوا، جان پہچان ہوئی۔ وَكَيْفَ كَانَتْ زِيَارَتُهُ الْأُولَى فِي كَانْپور، وَكَيْفَ كَانَتْ زِيَارَتُهُ الْأُولَى فِي كَانْپور، اور کیسے پہلی بار ان کی زیارت کانپور میں ہوئی، اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ یعنی پہلی زیارت، پہلی ملاقات جو ان کی ہوئی کانپور میں، وہ کیسے ہوئی، اس کا بھی تذکرہ انہوں نے کیا ہے۔ یعنی مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا جانا کانپور میں ہوا، اور کانپور میں ہی مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ وَكَيْفَ كَانَتْ زِيَارَتُهُ الْأُولَى فِي كَانْپور، اور کیسے پہلی بار ان کی ملاقات کانپور میں ہوئی، اس کا بھی تذکرہ شیخ محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ارشاد رحمانی میں کیا ہے۔ وَكَانَ يَوْمَئِذٍ طَالِبًا يَدْرُسُ الْفَلْسَفَةَ وَالْمَنْطِقَ شَأْنَ طَلَبَةِ الْعِلْمِ فِي عَصْرِهِ، اور ان دنوں یعنی شیخ محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ، وَكَانَ يَوْمَئِذٍ، اور وہ ان دنوں میں طالب علم ہی تھے، یعنی جب پہلی بار ملاقات ہوئی مولانا فضل الرحمن سے مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ کی، اس وقت مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ طالب علم ہی تھے۔ وَكَانَ يَوْمَئِذٍ طَالِبًا، اور وہ یعنی شیخ محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ ان دنوں طالب علم ہی تھے۔ يَدْرُسُ الْفَلْسَفَةَ، فلسفہ اور منطق پڑھا کرتے تھے۔ شأن طلبة العلم فی عصرہ، اپنے زمانے کے عام طلباء کی طرح۔ يدرس الفلسفة والمنطق، وہ فلسفہ اور منطق پڑھا کرتے تھے۔ شأن طلبة العلم فی عصرہ، اپنے زمانے کے عام طلباء کی طرح، یعنی وہ فلسفہ منطق پڑھتے تھے جیسا کہ ان کے زمانے کے طلباء کی حالت تھی۔ فلسفہ منطق پڑھتے تھے جیسا کہ ان کے زمانے کے طلباء کا دستور تھا۔ ان کے زمانے میں یعنی شیخ محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے طلباء فلسفہ، منطق یہ سب پڑھا کرتے تھے، اور یہی سب علوم زیادہ تھے پہلے، تو یہ بھی یہی پڑھ رہے تھے، فلسفہ ہے، منطق ہے۔ شان طلبۃ العلم، یعنی ان کے زمانے کے طالب علموں کی جو حالت تھی، یعنی جو وہ لوگ پڑھتے تھے وہی وہ پڑھتے تھے جیسا کہ ان کے زمانے کے طلباء کی حالت تھی، یعنی عام طور پر ان کے زمانے کے طلباء کی طرح جو ان کے زمانے کے طلباء پڑھتے تھے وہی ساتھ میں وہ بھی پڑھتے تھے، تو فلسفہ اور منطق پڑھتے تھے جیسا کہ ان کے زمانے کے طلباء کا دستور تھا، جیسا وہ پڑھتے تھے۔ شأن شؤون، حالت، درجہ، مقام۔ وَكَانَ قَابَلَهُ الشَّيْخُ كَأَنَّهُ كَانَ مِنْهُ عَلَى مِيعَادٍ، اور شیخ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طریقے سے ان سے ملاقات کی، یعنی انشراح قلب کے ساتھ اور بڑی دلچسپی کے ساتھ۔ وَكَانَ قَابَلَهُ الشَّيْخُ، اور شیخ نے ہو کی ضمیر محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، وَكَانَ قَابَلَهُ الشَّيْخُ، اور شیخ نے اس طریقے سے ان سے ملاقات کی، یعنی انشراح قلب کے ساتھ اور بڑی دلچسپی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ مولانا فضل الرحمن نے مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ سے اس طرح ملاقات کی، گویا کہ وہ ان کی طرف سے متعینہ وقت تھا، كأنه كان منه على ميعاد،
گویا کہ وہ ان کی طرف سے متعینہ وقت تھا، یعنی پہلے سے طے شدہ وقت تھا۔ دوسرا ترجمہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ شیخ نے ان سے ملاقات کی، گویا کہ شیخ ان کے منتظر تھے، کان منہ علی میعاد، گویا کہ وہ ان کے وقت کے منتظر تھے، آنے کے منتظر تھے۔ یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، اور اوپر والا زیادہ بہتر ہے کہ مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا علی مونگیری سے اس طرح ملاقات کی، گویا کہ وہ ان کی طرف سے متعینہ وقت تھا، پہلے سے طے شدہ وقت تھا۔ وقال، اور شیخ نے فرمایا یعنی فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ھذا ولدی، یہ میرا بیٹا ہے۔ اس وقت مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے تھے، اور کانپور میں مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی ان کی، اور شیخ نے جب ملاقات کی تو انہوں نے کہا ھذا ولدی، یہ میرا بیٹا ہے۔ وسألہ عن الکتب التي يقرأها، اور ان کے شیخ یعنی فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا، سألہ، ان سے یعنی مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، عن الکتب، ان کتابوں کے بارے میں جن کو یہ پڑھا کرتے تھے، التی یقرؤها، جن کو یہ پڑھ رہے تھے، یعنی طالب علمی کے زمانے میں جو یہ کتابیں پڑھ رہے تھے، درسی کتابی ہے۔ وسألہ عن الکتب التی یقرؤها، اور شیخ نے یعنی مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا ان کتابوں کے بارے میں جن کو یہ پڑھتے تھے۔ ولما ذکر کتب الفلسفة والمنطق امتعض الشیخ وقال، اور جب انہوں نے فلسفے اور منطق کی کتابوں کا ذکر کیا تو شیخ امتعض الشیخ، تو شیخ کبیدہ خاطر ہوئے، یعنی شیخ نے ناپسند کیا۔ وقال، اور فرمایا، امتعض یمتعض امتعاضا، امتعض یمتعض امتعاضا، ناپسند کرنا، گرانی ہونا، ناپسند کرنا، گرانی ہونا، امتعض یمتعض امتعاضا، یعنی جو یہ درسی کتابیں پڑھا کرتے تھے ان سے پوچھا مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کون سی کتابیں پڑھتے اس وقت۔ ولما ذکر کتب الفلسفة والمنطق، تو جب انہوں نے یعنی مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ نے فلسفے اور منطق کی کتابوں کا ذکر کیا، تذکرہ کیا، امتعاض الشیخ، تو شیخ نے ناپسند کیا، یعنی شیخ کبیدہ خاطر ہوئے۔ وقال، اور شیخ نے فرمایا یعنی مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نفرض انک قرأت هذه الكتب وبرعت في هذه العلوم، نفرض، مان لو، ہم مان لیتے ہیں، فرض یفرض فرضا، مان لینا، فرض کر لینا، شیخ نے فرمایا ہم مان لیتے ہیں کہ تم نے انک قرأت، کہ تم نے یہ کتابیں پڑھ لی ہیں، وبرعت في هذه العلوم، اور ان یونانی علوم میں مہارت تم نے پیدا کر لی ہے، اور ان یونانی علوم میں تم نے مہارت بھی پیدا کر لی ہے۔ چلو ہم مان لیتے ہیں کہ یونانی علوم یعنی فلسفہ اور منطق وغیرہ، ان سب نے تم نے مہارت بھی حاصل کر لی ہے، پڑھ بھی لی ہے، برع یبرع برعن، مہارت پیدا کرنا۔ نفرض، ہم مان لیتے ہیں، انک قرأت هذه الكتب، کہ تم نے یہ کتابیں پڑھ لی ہیں، وبرعت في هذه العلوم، اور تم نے ان یونانی علوم میں مہارت بھی پیدا کر لی ہے، مہارت بھی حاصل کر لی ہے، اليونانیہ، فی هذه العلوم اليونانیہ، وبرعت فی هذه العلوم اليونانیہ، اور تم نے ان یونانی علوم میں مہارت بھی پیدا کر لی ہے، مہارت بھی حاصل کر لی ہے، فماذا بعد وأي فائدة تجنیها، یعنی تم نے پڑھ بھی لیا ہے، مہارت بھی پیدا کر لی ہے ان یونانی علوم میں، فماذا بعد وأي فائدة تجنیها، اور اس کے بعد کیا ہوگا، فماذا بعد، اور اس کے بعد کیا ہوگا، وأي فائدة تجنیها، اور تم ان سے یعنی ان کتابوں سے کیا نتیجہ لوگے، کیا فائدہ حاصل کرو گے۔ یہ شیخ یعنی ناپسند کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں بہت اس کے ساتھ میں کہ فلسفہ اور منطق پڑھ لے اس سے کیا فائدہ ملے گا، کیا حاصل ہوگا۔ تو ان یونانی علوم کو پڑھ لیا، مہارت بھی حاصل کر لیے، فماذا بعد، تو اس کے بعد کیا ہوگا، وأي فائدة تجنیها، اور تم ان سے یعنی ان کتابوں سے، ہا کی ضمیر جا رہی تجنیہا میں، جو ہا کی ضمیر ہے وہ کتابوں کی طرف یعنی یہی فلسفہ اور منطق کی کتابیں، فماذا بعد،
تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَأَيُّ فَائِدَةٍ تُجْنِيهَا، اور تم ان سے یعنی ان کتابوں سے کیا نتیجہ لوگے، کیا فائدہ حاصل کرو گے؟ یعنی جب شیخ نے وَسَأَلَهُ عَنِ الْكُتُبِ الَّتِي يَقْرَؤُهَا، جب شیخ نے ان سے پوچھا کہ کون سی کتابیں آپ پڑھتے ہیں، تو انہوں نے اپنے زمانے کے دستور یعنی ان کے زمانے میں جو طلبہ پڑھا کرتے تھے وہی انہوں نے بتایا، اور وہ پڑھ بھی رہے تھے اس وقت۔ تو جب انہوں نے منطق فلسفے کی کتابوں کا ذکر کیا تو شیخ کو گرا گزرا، امتاز الشیخ، شیخ کو گرا گزرا، شیخ نے ناپسند کیا، شیخ کبیدہ خاطر ہوئے اور فرمایا ہم نے مانا کہ تم نے ان کتابوں کو پڑھ بھی لیا اور ان یونانی علوم میں ماہر بھی ہو گئے ہو، اس کا حاصل کیا ہے؟ وَأَيُّ فَائِدَةٍ تُجْنِيهَا، اور کون سا فائدہ تمہارے ہاتھ آیا، کون سا فائدہ تم کو ملا، کون سا فائدہ تم کو حاصل ہوا ہے؟ اجنا یجنی اجناءً، نتیجہ حاصل کرنا، اجنا یجنی تجنیہا، اجنا یجنی اجناءً، نتیجہ حاصل کرنا، توڑنا، اس کا ترجمہ توڑنا ایک معنی توڑنا کے بھی ہے، توڑنے کے، نتیجہ حاصل کرنا۔ تو وَأَيُّ فَائِدَةٍ تُجْنِيهَا، اور کون سا فائدہ تم نے حاصل کر لیا ہے، اور کون سا فائدہ تمہارے ہاتھ آ گیا ہے، کون سا فائدہ تم کو ملا ہے؟ امشی معی الى قبر رجل لم يعرف من هذه العلوم قليلا ولا كثيرا۔ امشی یہ فعل امر ہے، مشا یمشی مشین، چلنا، مشا چلنا، اسی سے امشی، تو امشی معی تو تم میرے ساتھ چلو، الى قبر رجل ایک ایسے آدمی کی قبر پر، لم يعرف من هذه العلوم قليلا ولا كثيرا، جس نے ان علوم میں سے تھوڑا یا زیادہ بھی نہیں جانا۔ لم يعرف من هذه العلوم قليلا ولا كثيرا، من هذه العلوم، یہ علوم یعنی فلسفہ، منطق اور یہ جو ہیں کتابیں، ان کو وہ کچھ نہیں جانتے تھے، وہ ان علوم میں سے نہ تھوڑا جانتے تھے اور نہ زیادہ، قلیلا ولا كثيرا، نہ تھوڑا جانتے تھے اور نہ زیادہ جانتے تھے۔ اس سے یعنی ان علوم میں سے کچھ بھی پڑھائی انہوں نے نہیں کی تھی، لیکن ولیکن عرف اللہ، لیکن انہوں نے اللہ کو پہچان لیا، لیکن اس نے اللہ کو پہچان لیا، ان علوم کو نہیں پہچانا، ان علوم میں سے وہ تو کچھ نہیں جانتے تھے۔ ولیکن عرف اللہ، لیکن اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ ایک ایسے آدمی کی قبر کے پر چلو میرے ساتھ میں، جس نے ان علوم میں سے کچھ بھی نہیں جانا، قلیلا نہ تھوڑا، ولا کثیرا اور نہ زیادہ، ولیکن عرف اللہ، لیکن اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ وَكَانَ لَهُ مَعَهُ شَأْنٌ، اور اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک معاملہ تھا، یعنی اس کی اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک حالت تھی، ایک کیفیت تھی، ایک درجہ تھا اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ وَكَانَ لَهُ مَعَهُ شَأْنٌ، یعنی اس نے ان علوم میں سے کچھ بھی نہیں جانا لیکن اللہ کی معرفت حاصل کر لی۔ وَكَانَ لَهُ مَعَهُ شَأْنٌ، اور اسی سے اس کو کام رہا، یعنی اللہ ہی کے ساتھ میں اس نے سارے معاملات کیے۔ وَكَانَ لَهُ مَعَهُ شَأْنٌ، اور اس کا معه اللہ کے ساتھ شأن، ایک معاملہ تھا، ایک حالت تھی، ایک درجہ تھا۔ ثم امشي معي إلى قبر فلان من أئمة المنطق ومن كبار المؤلفين في هذا الموضوع، ترى عجبا وترى فرقا واضحا۔ ثم امشي، پھر تم میرے ساتھ چلو، الى قبر فلان، فلاں کی قبر پر، من ائمۃ المنطق، جو منطق کے ائمہ میں سے تھے، جو منطق کے ائمہ میں سے تھے، ومن کبار المؤلفین، اور اس فن کے بڑے بڑے مؤلفین کی قبر پر چلو، ومن کبار المؤلفین فی هذا الموضوع، اور اس فن کے یعنی فلسفہ اور منطق کے فن کے بڑے بڑے مؤلفین کی قبر پر چلو۔ اور دوسرا ترجمہ اس کا ہو سکتا ہے اور اس فن کے بڑے مصنفین میں سے تھے یہی۔ ثم امشی معی الی قبر فلان، پھر تم میرے ساتھ فلاں کی قبر پر چلو جو منطق کے ائمہ میں سے تھے، ومن کبار المؤلفین، اور اس فن کے، ومن کبار المؤلفین فی هذا الموضوع، اور اس فن کے بڑے مصنفین میں سے تھے، یہی ترجمہ صحیح ہے، اور اس فن کے بڑے مصنفین میں سے تھے۔ ترى عجبا وترى فرقا واضحا، تو تم کو بڑا تعجب ہوگا، ترى عجبا تو تم
تعجب خیز اور تعجب خیز چیزیں دیکھو گے تو تم کو بڑا تعجب ہوگا اور تم کو واضح فرق محسوس ہوگا ان کی قبر پر چل کر. ثم امشی معی الی قبر فلان، یعنی پھر تم میرے ساتھ چلو فلاں کی قبر پر جو منطق کے امام ائمہ میں سے تھے اور اس فن کے بڑے مصنفین میں سے تھے. ترى عجبا، تو تم عجیب چیز دیکھو گے. وترى فرقا واضحا، اور تم واضح فرق پاؤ گے، واضح فرق دیکھو گے. یعنی ان کی قبر پر بالکل سے ویرانیت چھائی ہوئی ہے، وحشت، گھبراہٹ اور بالکل سے تاریکی محسوس ہوتی ہے. اور جس نے اللہ کو پہچانا، ان علوم میں سے کچھ نہیں سیکھا، نہیں جانا، صرف اللہ کو پہچان لیا، اس کی قبر پر چلو گے تو تم بالکل سے محسوس ہوگا، تم کو سکون محسوس ہوگا، سکون ملے گا. ایسے لگے گا کہ ہاں اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے. دونوں میں تعجب خیز چیزیں دیکھو گے اور دونوں میں واضح فرق دیکھو گے. ترى عجبا، دونوں میں سے ایک میں تعجب خیز چیزیں دیکھو گے، وترى عجبا، اور دونوں میں واضح فرق دیکھو گے. وذكر كيف تملكه حب الشيخ، اور انہوں نے یعنی مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے شیخ کی محبت کیسے اتر گئی ان کے دل میں. کیف تملکہ، تملک ہے تملک تملکا، مالک ہو جانا. وکیف وذکر کیف تملکہ حب الشیخ، اور انہوں نے تذکرہ کیا ہے اس بات کا بھی کیف تملکہ حب الشیخ، کہ شیخ کی محبت کیسے ان کے دل میں اتر گئی، کیسے اتر گئی، کیسے مالک ہو گئی شیخ کی محبت ان کی. یعنی انہوں نے اس کتاب میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ کیسے شیخ کی محبت ان پر چڑھ گئی. بالکل شیخ کی محبت مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ پر چڑھ گئی تھی بالکل. اور ذکر کیا ہے کہ ان پر شیخ کی محبت کا غلبہ کیسے ہوا، اس کا بھی تذکرہ کیا ہے. وَكَيْفَ كَانَتْ لَهُ مَعَهُ مُحْدَثَاتٌ وَمُقَابَلَاتٌ حَتَّى اسْتَأْثَرَ بِهِ الشَّيْخُ، اور کیسے ان کی ان سے گفتگو اور ملاقاتیں ہوئیں اس کا بھی تذکرہ کیا ہے. وَكَيْفَ كَانَتْ مُحْدَثَاتٌ وَمُقَابَلَاتٌ لَهُ مَعَهُ، وَكَيْفَ اس طرح عبارت ہے لیکن یہاں پر كَانَتْ مُحْدَثَاتٌ وَمُقَابَلَاتٌ، وَكَيْفَ كَانَتْ لَهُ مَعَهُ مُحْدَثَاتٌ وَمُقَابَلَاتٌ، اور کیسے ان سے گفتگو اور ملاقاتیں ہوئیں، یعنی مولانا محمد علی مونگیری اور مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور کیسے ان سے ملاقات اور گفتگو ہوئی. حتی استأثر به الشیخ، اور شیخ کے ساتھ گفتگو یعنی باتیں اور ملاقاتیں کیسی ہوئیں اس کا بھی ذکر کیا ہے محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ نے. حتی استأثر به الشیخ، یہاں تک کہ شیخ نے ان کو اپنا مخصوص بنا لیا، یعنی اپنا خاص کر لیا. استأثر به، اپنا بنا لینا، خاص کر لینا. حتی استأثر به الشیخ، یہاں تک کہ شیخ نے بھی مولانا محمد علی مونگیری کو اپنا بنا لیا، خاص کر لیا. وَكَانَ مِنْ أَخَصِّ أَصْحَابِهِ، وَكَانَ مِنْ أَخَصِّ أَصْحَابِهِ، چنانچہ ان کے مریدین یعنی فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین میں سے سب سے خاص تھے مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ. وَكَانَ، اور وہ یعنی مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ من اخص اصحابہ، ہا کی ضمیر مولانا فضل الرحمن کے ساتھی یعنی مریدین، صاحب کی جمع ہے اصحاب، ساتھی، مرید، ساتھ رہنے والا، صحبت اختیار کرنے والا. اخص یعنی اخص الخواص، اخص سب سے زیادہ خاص، اس میں تفضیل اخص سب سے زیادہ خاص. وَكَانَ مِنْ أَخَصِّ أَصْحَابِهِ، اور ان کے مریدین میں سے سب سے زیادہ خاص وہ تھے یعنی مولانا محمد علی رحمۃ اللہ علیہ مونگیری رحمۃ اللہ علیہ، یہی سب سے خاص تھے. اور کیسے شیخ نے ان کو اپنا خاص کر لیا اس کا بھی تذکرہ انہوں نے کیا ہے ارشاد رحمانی میں، اور وہ سب سے خاص تھے مولانا فضل الرحمن کے نزدیک، اس کا بھی تذکرہ کیا ہے. یہ پہلی قسط ہے، یہاں تک اس کا ترجمہ ہوا ہے انشاءاللہ. وذکر سیرتہ وتجردہ من اسباب الدنیا کا ترجمہ دوسری قسط میں ہوگا، چونکہ طویل یعنی
منٹ زیادہ ہو جاتے ہیں اور اس میں جو ہے لمبی ویڈیو ہو جائے تو ہمارے خیال سے سننے میں بھی گرانی ہوتی ہے، لہٰذا چھوٹی ویڈیو 20 منٹ اور 22 منٹ تک انشاءاللہ ہوں گی، اور یہاں سے ترجمہ انشاءاللہ دوسری قسط میں نشر ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔